السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اس دنیا میں آسان دین اسلام ہے، جس کے تمام تر عقائد روشن دلیل کی طرح ہمارے سامنے واضح ہیں۔ لیکن جب ایک مسلمان جس گھرانے میں پیدا ہوتا ہے، اپنے ماں باپ، اپنے محلے کی مسجد کو جس فرقے کے اوپر دیکھتا ہے، اسی پر چلتا ہے، اور اسی طرح جب وہ دوسرے فرقے کے لوگوں کو بھی اور ان کی مساجد کو دیکھتا ہے تو یہ اس بات پر سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ آخر ان میں سے کون حق پر ہے۔ اسی طرح دین اسلام میں جو خاص دن ہیں، جیسا کہ عید میلاد النبی اور محرم، اور اسی طرح دیگر خاص دن جو منعقد ہیں، ان پر ایک دوسرے فرقے کے نظریات کو دیکھ کر انسان یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ بھی مسلمان ہی کہلاتے ہیں، پھر الگ کیوں ہیں؟ اور انہی نظریات اور فرقوں کی لڑائیوں کو دیکھ کر ایک عام آدمی یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ مجھے آخر کون سا فرقہ اور خود کو کیا بنانا چاہیے۔ آج ایسی ہی سوچ رکھنے والے بھائیوں کے لیے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، اور انشاءاللہ ان کو قرآن اور حدیث سے یہ دلائل پیش کروں گا کہ ایک انسان کو کیا سنی، شیعہ، اہل حدیث اور دیوبند آخر کیا ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 6 میں کہ اے مسلمانوں، اگر تمہیں کوئی فاسق خبر دے تو تم اس کی اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو، ایسا نہ ہو کہ نادانی میں کسی قوم کو ایذا پہنچا دو، پھر اپنے کیے پر پشیمانی اٹھاؤ۔ قرآن مجید کی اس آیت سے ہمیں تحقیق کرنے کی تلقین ملتی ہے، اور اس کے علاوہ بھی بہت سی آیات موجود ہیں جن میں غور و فکر کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں یہ تحقیق کرنی چاہیے کہ آیا ان چاروں فرقوں کی کیا تاریخ ہے، یہ کب وجود میں آئے۔ تو جب ہم تحقیق کرتے ہیں فرقوں کے متعلق، تو سب سے پرانا فرقہ شیعہ کا مطلب پیروی کرنے والا یا ہم گروہ ہے۔ اہل سنت کہلانے والے تینوں فرقے بریلوی، دیوبندی اور اہل حدیث کا یہ ماننا ہے کہ ابن سبا ایک یہودی جب مسلمان ہوا تو اس نے حضرت علی علیہ السلام کو رب کا درجہ دے دیا اور ان کی عبادت کرنے کی تلقین کرتا رہا۔ حضرت علی نے اس کو زندہ جلوا دیا اور پھر بعد پر اس پر رجوع کیا کہ آگ کا عذاب صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی دے سکتی ہے۔ لیکن اس شیعہ کی تاریخ کا دعویٰ صرف اہل سنت کہلانے والے تینوں فرقے ہی کرتے ہیں۔ شیعہ کے نزدیک جب حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان اختلاف پیدا ہوا اور جنگ صفین ہوئی، اور اسی طرح دوسری جنگیں جس میں جبل اور نہروان، تو حضرت علی علیہ السلام کے جو ساتھی تھے وہ شیعہ کہلائے، یعنی کہ ان کی پیروی کرنے والے، جو آج تک چلتے آ رہے ہیں، اور وہ پرانا فرقہ ہے۔ اسی طرح محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ، جو 1703 میں نجد میں پیدا ہوئے اور 1792 میں فوت ہوئے، اور انہی کے پیروکاروں کو اہل حدیث اور انہی کے نام سے یعنی کہ محمد بن عبد الوہاب سے ان کو چھیڑا جاتا ہے، یعنی کہ وہابی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ 1856 میں پیدا ہوئے اور 1921 میں فوت ہوئے، اور ان کے پیروکار جو کہ آج بریلوی کہلاتے ہیں۔ اور اسی طرح محمد اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ 1863 میں پیدا ہوئے اور 1943 میں فوت ہوئے، اور ان کے پیروکاروں کو آج دیوبند کہا جاتا ہے۔ اور ایک اور بات کہ یہ بریلوی اور دیوبند انڈیا میں دو علاقوں کے نام ہیں جہاں پر ان دونوں شخصیات کی قبریں موجود ہیں۔ یہ تو ہوگی ان چاروں فرقوں کی تاریخ کہ یہ کب اس دنیا میں وجود میں آئے، لیکن کیا قرآن مجید اور احادیث سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ ہمیں بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث اور شیعہ ہونا چاہیے؟ تو جب اسی پر ہم تحقیق کرتے ہیں اور قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں، تو سورۃ الحج کی آیت نمبر 78 میں اور اللہ کی راہ میں ویسا ہی جہاد کرو جیسے جہاد کا حق ہے، اس سے تمہیں برگزیدہ بنایا اور تم پر دین کے بارے میں کوئی تنگی نہیں ڈالی، دین اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کا قائم رکھو، اسی اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے اس قرآن سے پہلے اور اس میں بھی، تاکہ پیغمبر تم پر گواہ ہو جائیں اور تم تمام لوگوں کے گواہ بن جاؤ۔ اسی طرح سورہ آل عمران کی آیت میں جب یہودی یہ لڑتے تھے عیسائیوں کے ساتھ کہ ابراہیم علیہ السلام تو یہودی تھے
اور عیسائی لڑتے تھے یہودیوں کے ساتھ کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی نہیں بلکہ نصرانی تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم نہ تو یہودی تھے اور نہ نصرانی، بلکہ وہ تو یک طرفہ خالص مسلمان تھے اور وہ مشرک بھی نہ تھے۔ اسی طرح سورہ یونس کی آیت میں فرمایا پھر بھی اگر تم اغراض ہی کیا جائے تو میں نے تم سے کوئی معاوضہ تو نہیں مانگا، میرا معاوضہ تو صرف اللہ ہی کے ذمہ ہے اور مجھ کو حکم کیا گیا ہے کہ میں مسلمانوں میں سے رہوں۔ دوستو یہ تو ہوگی قرآنی آیات جن میں واضح لفظ مسلمان اور مسلم ہونے کا موجود ہے کہ ہمیں کیا ہونا چاہیے۔ تو قرآن مجید میں تحقیق کرنے کے بعد احادیث میں بھی کیا ایسے ہی الفاظ موجود ہیں یا ہمیں کوئی اور فرقہ اپنانے کی تلقین کی گئی ہے؟ جیسا کہ صحیح بخاری کی حدیث میں ایک یہودی لڑکا عبد القدوس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا۔ ایک دن وہ بیمار ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا مزاج معلوم کرنے کے لیے تشریف لائے اور اس کے سرہانے بیٹھ کے اور فرمایا کہ مسلمان ہو جا۔ اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا، باپ وہیں موجود تھا۔ اس نے کہا کہ کیا مذائقہ ہے، ابو القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ کہتے ہیں مان لے۔ چنانچہ وہ بچہ اسلام لے آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب باہر نکلے تو آپ نے فرمایا کہ شکر ہے اللہ پاک کا جس نے اس بچے کو جہنم سے بچا لیا۔ اسی طرح مشکات المصابیح کی حدیث میں حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نفل نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اللہ اکبر کہہ کر یہ دعا فرماتے، میں نے یکسو ہو کر اپنے چہرے کو اس ذات کی طرف متوجہ کر لیا جس نے عدم سے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ اور انہوں نے محمد بن مسلمہ نے جابر رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث کی مثل ذکر کیا، البتہ تو انہوں نے وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ میں مسلمان ہوں ذکر کیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے اللہ تو ہی بادشاہ ہے، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور ہم تیری حمد کے ساتھ تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرات فرماتے ہیں۔ اسی طرح صحیح مسلم کی حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ مسلمان یہودیوں کے خلاف جنگ کریں گے اور مسلمان ان کو قتل کریں گے، حتیٰ کہ یہودی درخت یا پتھر کے پیچھے چھپے گا اور پتھر یا درخت کہے گا اے مسلمان، اے اللہ کے بندے، میرے پیچھے ایک یہودی ہے، آگے بڑھ اس کو قتل کر دے، سوائے غرقت کے درخت کے۔ وہ نہیں کہے گا کیونکہ وہ یہود کا درخت ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری کی ایک حدیث میں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دوسرے صحابہ کرام تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خیر کے متعلق سوال کیا کرتے تھے، لیکن میں شر کے بارے میں پوچھتا تھا اس خوف سے کہ کہیں میں ان میں پھنس نہ جاؤں۔ تو میں نے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا یا رسول اللہ ہم جاہلیت اور شر کے زمانے میں تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ خیر و برکت اسلام کی عطا فرمائی، اب کیا اس خیر کے بعد شر کا کوئی زمانہ آئے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں۔ میں نے سوال کیا اس شر کے بعد پھر خیر کا کوئی زمانہ آئے گا؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، لیکن اس خیر پر کچھ دھواں ہوگا۔ میں نے عرض کیا وہ دھواں کیا ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو میری سنت اور طریقے کے علاوہ دوسرے طریقے اختیار کریں گے، ان میں کوئی اچھی بات ہوگی کوئی بری۔ میں نے سوال کیا کیا اس خیر کے بعد پھر شر کا کوئی زمانہ آئے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، جہنم کے دروازوں کی طرف بلانے والے پیدا ہوں گے، جو ان کی بات قبول کرے گا اسے وہ جہنم میں جھونک دیں گے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ان کے اوصاف بھی بیان فرما دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ ہماری قوم و مذہب کے ہوں گے، ہماری ہی زبانیں بولیں گے۔ پھر میں نے عرض کیا کہ اگر میں ان لوگوں کے زمانے میں ہوں تو میرے لیے کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کی جماعت اور ان کے امام کے تابع رہو۔ میں نے عرض کیا اگر مسلمانوں کی کوئی جماعت ہی نہ ہو اور نہ ان کا کوئی امام ہو؟ آپ نے فرمایا پھر ان تمام فرقوں سے اپنے کو الگ رکھنا، اگر تجھے اس کے لیے کسی درخت کی جڑ چبانی پڑے یہاں تک کہ تیری موت آ جائے اور تو اس حالت پر ہو تو یہ تیرے حق میں ان کی صحبت میں رہنے سے بہتر ہے۔ قرآنی آیات اور ان احادیث کی روشنی میں آپ کو یہ واضح ہو گیا ہوگا کہ ہم کو کیا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے دین کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ایک دوسرے سے محبت کرنے کی توفیق عطا کرے اور فرقہ واریت جیسی لعنت سے دور رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔